نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سلسلہ حکایت نمبر 8، حضرت بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مخلص، متبع سنت اور خدا ترس انسان تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بہروپیہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں بہروپیہ ہوں اور دوسروں کے روپ اس طرح دھار لیتا ہوں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ وہ شخص ہے یا کوئی اور۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہو کہ تمہیں کوئی پہچان نہیں سکتا؟ کہا نہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے میرا فن دیکھیں اور مجھے انعام و اکرام سے نوازیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں انعام دیا جائے گا اور منہ مانگا انعام دیا جائے گا اگر کوئی ایسا روپ دار کیا ہو کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب چلا گیا اور چند دن کے بعد ایک روپ دھار کے آیا جس کو آپ نے پہچان لیا، فرمایا کہ تو وہی بہروپیہ ہے۔ پھر چند دن کے بعد اور روپ دھار کے آیا، آپ نے اس کو بھی پہچان لیا، حتیٰ کہ بہت سارے اس نے روپ دھارے، آپ پہچانتے رہے۔ ایک مرتبہ کسی عالم کا روپ دھار کے آ گیا کہ بہت خوبصورت لباس ہے اور جبہ ہے اور دستار ہے، آپ نے اس کو بھی پہچان لیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا روپ دھار کے آیا کہ جس کو عام لوگ پہچان نہیں سکتے، کہ ایک صوفی درویش اور بزرگ کی صورت اختیار کر کے آیا، تو آپ نے اس کو بھی پہچان لیا۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ اپنا آپ بچا انہاں تو جڑے جھوٹ دا جال وچھاون، پہن لباس فقیری والا پہ دنیا نو پرچاون، دنیا کٹھی کرن دی خاطر او کی پیس وٹاون، اعظم ناؤ راتی جاگن نہ کسے دا درد ونڈاون۔ بہرحال آپ نے جب پہچان لیا تو وہ چلا گیا۔ اب کچھ عرصہ وہ نظر نہ آیا۔ ایک دن حضرت صاحب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر تشریف لے گئے کہ ایک پہاڑ کو دیکھا کہ کچھ لوگ اتر رہے ہیں اور کچھ لوگ چڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں پر چڑھ رہے ہیں اور کچھ اتر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک نیک سیرت بزرگ رہتے ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن کے وقت مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، لوگ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں اور تعویذ لیتے ہیں، اور سارا دن یہی سلسلہ ہے، لیکن کسی سے کوئی لالچ وغیرہ بھی نہیں رکھتے۔ تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ ایسے نیک بندے کی زیارت کرنی چاہیے۔ آپ نے باقی لوگوں کو، اپنے سپاہیوں کو وہیں ٹھہرایا اور خود اوپر چلے گئے۔ دیکھا کہ وہ درویش بیٹھے ہیں اور ایک قطار لگی ہوئی ہے اور لوگ اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آگے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو درویش کہنے لگے بادشاہ ہوں گے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے اگر ہم سے ملاقات کرنی ہے تو قطار میں لگیں، جب باری آئے پھر ملاقات کریں۔ آپ متاثر ہوئے۔ اب جب کھڑے رہے اور پھر باری آئی اور اس کے بعد ملاقات ہوئی تو جاتے وقت آپ نے اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کی کہ حضرت یہ قبول فرمائیں، نظر نیاز ہے۔ تو اس درویش نے وہ تھیلی پکڑی اور پکڑ کے پھینک دی۔ جب پھینکی تو کہا کہ مجھے بھی آپ دنیا دار ہی سمجھتے ہیں، آپ اس لیے میرے پاس آئے تھے؟ حضرت نے معذرت کی اور تھیلی پکڑی اور کہا لیکن ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ تو درویش کہنے لگے ضرور دعا کی جائے گی۔ اب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ سے جب نیچے اترے تو وہ درویش بھی پیچھے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ حضرت مجھے پہچاننا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جو مختلف قسم کے بھیس بدل کے آیا تھا، لیکن آپ نے پہچان لیا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ آج تو میں نے نہیں پہچانا کہ تو نے جو روپ دھارا ہے،
تو یہ لو انعام اور بتاؤ کتنا انعام دیا جائے؟ کہا حضرت اس انعام کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ جب میں غیر مخلص ہو کے رات کو عبادت کرتا تھا، غیر مخلص ہو کے دعا دم اور تعویذ کرتا تھا، یہاں تک کہ اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے اور بادشاہ سلامت بھی آ گئے، تو جب میں مخلص ہو کے عبادت کروں گا، تعویذ دم اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کروں گا، تو پھر میرا دنیاوی اعتبار سے کتنا مقام ہوگا اور آخرت میں کتنا مقام ہوگا۔ تو میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ نالے جان پیاری تینوں، نالے لبے قرب سجندہ، خدمت والوں جی چراویں اتے چاہ مخدوم بنندہ، نالے مٹھی نیندر سویں نالے شوق دیدار کرندہ، تن وچ پسیا رہنے آزمات سودا کرنا ہے من دا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ صاحب علم جو تدریس کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یا وہ درویش صوفی بزرگ جو پیری مریدی بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنے والے، وہ سخی جو سخاوت کرتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں، مدرسہ، یا پھر بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، یتیم بچیوں کے نکاح کرواتے ہیں، یا مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان سارے معاملات میں وہ مخلص نہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ غیر مخلص ہیں تو لوگ دنیاوی اعتبار سے کتنی عزت کرتے ہیں، اگر مخلص ہو کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے یا باقی دینی معاملات کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ غیر مخلص کا جو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتا، اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ تو جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا اور مخلص ہو کے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ وہ شاعر یہاں پر بڑا خوب بولا، اس نے کہا کہ کیوں نہیں ڈگدا رب دے در تے اے کی تیری نادانی، کد تک رب دے نال بغاوت کا تیکر اے نادانی، بریاں دی صحبت وچ بیٹھ کے نہ کر برباد جوانی، آزم کیوں منہ کالا کرنا ہے اور کر کرنا فرمانی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔